آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 16 اپریل کو کراچی سے ایک بچی اغوا ہوتی ہے دعائے زہرا کے نام سے۔ تمام والدین، دنیا بھر کے تمام والدین، پاکستانی ہوں یا اوورسیز، تمام لوگوں نے اس بچی کے لیے آواز اٹھائی، دن رات ایک کر دیا۔ اس میں یہ حقیر، یہ ناچیز بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس خاندان کے اوپر، مہدی علی کاظمی کے خاندان کے اوپر، مہدی علی کاظمی کے اوپر، کہ بچی جو ہے وہ 6 جنوری کو اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ اس دوران جو ہے کچھ ایسے واقعات، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، جب بھی کوئی بھی سانحات ہوتے ہیں، کہیں آگ لگتی ہے، کہیں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کہیں دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے مفاد پرست، موقع پرست لوگ آتے ہیں جو لوگوں کی دکانوں سے مال اٹھا لیتے ہیں، کپڑے چرا لیتے ہیں، گھروں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے، جب اس طرح کا افراتفری ہوتی ہے، تو بہت سارے موقع پرست لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ زہرا کاظمی کے نام پر کچھ موقع پرست سامنے آئے، اور ان موقع پرستوں نے کیا کیا؟ ان موقع پرستوں نے دعا زہرا کے نام پر مختلف معصوم لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ایک طرف تو مہدی علی کاظمی اور ان کی وائف، ہماری بہن سائمہ کاظمی جو ہے، وہ یہ کہہ رہی تھیں، وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہمیں کسی طرح کے پیسے کی، چندے کی یا امداد کی، ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب انہی کا ایک فرنٹ مین طاہر یا عاصم، اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصلی نام عاصم ہے یا طاہر ہے، وہ اس کیس میں سامنے آتا ہے، اور سامنے آنے کے بعد مختلف شرفاء سے دعا زہرا کاظمی کے کیس کے حوالے سے، ان کی مدد کے حوالے سے، تعاون کے طور پر مختلف لوگوں سے پیسے لیتا ہے۔ بہت سارے اوورسیز جو ہے وہ لوگ ہیں، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر شجاعت، حالانکہ اس کیس کو میں پرانا جانتا ہوں، اکتوبر نومبر میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مہدی علی کاظمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ بندہ جو ہے، جو آپ کا فرنٹ مین ہے، یہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرا، یعنی کافی سارے اماؤنٹ جو ہے وہ تو ڈاکٹر شجاعت صاحب سے بھی انہوں نے اکٹھی کر لی، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے لوگوں سے۔ تو مہدی علی کاظمی صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو لفٹ شفٹ نہیں کروائی۔ اب خدا بہتر جانتا ہے، جس طرح جو ہے وہ ہماری بہن زرینہ غازی پوچھ رہی تھی کہ کیا مہدی علی کاظمی صاحب اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کی یہ جو مجرمانہ خاموشی کہ جس میں اکتوبر میں اگر ڈاکٹر شجاعت صاحب نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب آپ کا ایک فرنٹ مین جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کیا آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف یہ ہمیں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ پیسے دیں ورنہ ہم مرتے ہیں، حقائق کیا ہے؟ تو مہدی علی کاظمی صاحب نے ان سے رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کا فون سننا مناسب نہیں سمجھا، اور اب یہ کیس آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر شجاعت علی جو مطلب ویل نون نام ہے، جو کہ صبح شام دن رات ایک کیا ہوا تھا بچی کے حوالے سے، ایک کال ہے وہ ریسیو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، بٹ صاحب دبئی تو جی بٹ صاحب دی گریٹ دبئی تو کی حال نے؟ ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ گریٹ تسی ہو صاحب جی، گریٹ تسی ہو میری جان، گریٹ تسی ہو، جوندے وستے رہو، جوندے وستے رہو، خیرہ ہون۔ اللہ صاحب اور لے کے چل دے ہو ہر مظلوم دے نال، انشاءاللہ اللہ جاتے ہوئے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں خود شروع تو پھر فالو کر رہی ہوں کہ دیکھو ایک مظلوم دوسرے نال ظلم کرے گا تو وہ پھر کی کرے گا؟ دسو ذرا کی کرے بندہ، کتے چلا جائے؟ بٹ جی بس اسی بھی پریشان ہے گیا۔ دیکھو بعض لوگ نا ہن سانو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تسی مہدی علی کاظمی صاحب دا ساتھ دے رہے سو تے ہن اچانک تسی انہاں دے خلاف بولنا شروع ہو گئے جی، تے میں وہی کہہ رہا انہاں نو، پہلے تے میں
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅਸਦ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਹਿਦੀ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਵੈਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਲਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਹਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਹਿਦੀ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਦੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਇੰਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਫਾਲਤੂ ਪੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਚੈਰਿਟੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਖੈਰ करे तो अल्लाह ਉਹਦੀ ਉਹ करे। चल ठीक है पुत्र, ओके, चल बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे हमारी बहन, हमारी माँ की तरह भट्ट साहब, अब वो दुबई से थे। देख लें लोग जो है, अगर आप हमें कॉल करना चाहें 033549005000 हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने सवालात कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप ये समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, तो हजूर मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, नंबर आपके सामने है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपने तमाम तर सवालात हमारे सामने रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया हुआ है, मजीद आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो है वो आप रोशनी डाल सकते हैं। हमारे साथ हमारी बहन जो है वो
کلثوم ریحانہ ہے. کلثوم ریحانہ بہن میں میوٹ کرتا ہوں تو ذرا آپ روشنی ڈالیے جو بٹ صاحب نے ابھی بات کی ہماری بہن نے دبئی سے, کیا کہیں گی آپ؟ جی اسد بھائی بالکل انہوں نے صحیح کہا, ہمارے جذبات کی ترجمانی انہوں نے کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مظلوم تھا وہ ظالم بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور کون کچھ کر سکتا ہے اس بارے میں, کوئی کیا کہہ سکتا ہے. ہم لوگ تو آپ کی سربراہی میں جو کھڑے ہوئے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, ہم تو پہلے بھی مظلوم کے ساتھ تھے اور اب بھی مظلوم کے ساتھ ہیں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مظلوم کا نام مہدی کاظمی ہے یا ڈاکٹر شجاعت ہے. جو شکار ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے کامیابی دی ہے اور کاظمی صاحب کی جو بچی گھر آ گئی ہے, سب کا یہی تھا نا مقصد, تو یہی تھا یہاں پہ کھڑے ہونے کا. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر شجاعت کو بھی کامیابی ہوگی, اور ان کا بھی جو رزق حلال ہے اور جنہوں نے اتنی قربانی دی اور اتنا بڑا جذبہ, میں کہتی ہوں کہ حد کر دی ہے ڈاکٹر شجاعت نے, کہ سب کچھ ہی دے دی ہے, مطلب کمال نہیں کی, انہوں نے تو مثال قائم کر دیا نا. پہلے تو ہم نے سنا ہوا تھا لیکن امت میں تو کوئی بھی ایسا کرنے والا ہمیں نہیں نظر آیا اس سے پہلے ڈاکٹر شجاعت کے علاوہ. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہے, اور انہوں نے بٹ صاحبہ جو ہیں بہن ہے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہماری ترجمانی کی ہے انہوں نے, میں تو یہ سمجھتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو. اور ویسے اسد بھائی مہدی صاحب کو آنا چاہیے, میں تو بلکہ بڑی پریشان ہو رہی تھی. آج میں نے وہ کہیں پہ ریکارڈنگ سنی ان کی جو شاہد حسین کے اس پہ ہوئی چینل پہ, تو وہ مطلب ڈاکٹر صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غصہ کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا بات ہے, ایک بندہ سارا کچھ دے چکا ہے اور اس کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے پچھلے 4 مہینوں سے, وہ پھر بیچارہ صبر کر کے چپ ہے کہ بچی پہلے گھر آ جائے, پھر بھی وہ چپ رہا ہے کہ اس نے برداشت کیا, اور پھر ان کو چھوڑا نہیں ہے, ان کی اتنی انسلٹ کی ہے, حد ہو گئی ہے. میں تو سمجھتی ہوں حد سے بھی زیادہ آگے بات چلی گئی ہے. یہ بات اب بہت زیادہ انہوں نے کر دی ہے زیادتی, انہیں سوچنا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے, اور صرف مہدی کاظمی صاحب کو آگے آنا چاہیے. ان کو تو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا, اتنا بڑا دکھ دکھا کے اور ان کو دوبارہ خوشی دی ہے, ان کی خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے. کسی کی ہائے نہیں لینی چاہیے ان کو, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہائے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی, جو ان کی مسز کو اور ان کی فیملی کو یہ پریشان کر رہے ہیں, یہ ان کی ہائے پڑ نہ جائے ان کے اوپر دوبارہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے ظلم سے. یہ ظلم ہے بالکل, اور میں اگری کرتی ہوں ان کے ساتھ 100%. جزاک اللہ اسد بھائی.